الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما التمنی فہو طلب شیء محبوب، اور بہرحال تمنی پس وہ ایسی شے کو طلب کرنا، کسی محبوب چیز کی طرف کو طلب کرنا، محبوب شے کو طلب کرنا کہ نا امید ہو اس کے حاصل ہونے کا۔ تمنا کہتے ہیں کہ کسی محبوب چیز کو طلب کیا جائے اور اس کے طلب کی امید بھی نہ ہو۔ محبوب چیز کو طلب کیا جائے لیکن امید نہ ہو، لِکَوْنِهِ مُسْتَعْجِلًا، اس کے محال ہونے کی وجہ سے، اس کے محال ہونے کی وجہ سے، یا بعید الوقوع، یا واقع کے دور ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یا واقع کے دور ہونے کی وجہ سے اس کو طلب نہ کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ الا لیت الشباب یعود یوما، الا لیت الشباب یعود، کاش کہ جوانی لوٹ آئے، کاش کہ، الا خبردار، لیت الشباب، کاش کہ جوانی لوٹ آئے، یومن، ایک دن، فاخبرہ، پس میں اس کو خبر دیتا، بما، بسبب اس کے جو کیا ہے بڑھاپے نے، جو بڑھاپے نے میرے ساتھ حشر کیا ہے وہ میں جوانی کو کیا دیتا، اس کی خبر دیتا۔ وقول الماس، اور تنگ دست کا قول، لیت لی الف دینار، کہ کاش کہ میرے لیے 1000 دینار ہوتے، میرے پاس 1000 دینار ہوتے، یہ ایک تنگ دست کا قول ہے۔ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ، اور جب ہو معاملہ متوکل الحصول، جب معاملہ متوکل الحصول ہو، پس اگر ہو اس کا قریب ہونا، اس کا قریب ہونے کی امید ہو، ٹھیک ہے، پس اگر ہو اس کا امید ہونا، اس کے حاصل ہونا قریب ہو، پس اگر ہو قریب اس کا حاصل ہونا، تو نام رکھا جاتا ہے ترجی۔ تو نام کیا رکھا جاتا ہے؟ ترجی۔ اور تعبیر کیا جاتا ہے اس کو عسا کے ساتھ اور لعل کے ساتھ۔ جو ترجی ہے اس کو علا کے ساتھ یا عسا کے ساتھ، لعل کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، جس طرح کہ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ شاید کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے اس کے بعد کوئی امر، شاید کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے اس کے بعد کوئی امر، ٹھیک ہے۔ یہاں پر لعل ترجی کے لیے آیا ہوا ہے۔ اور تمنی کے لیے 4 حروف ہیں، 4 ادوات ہیں، ایک اصلیہ ہے اور وہ لیت ہے، ایک جو اصلیہ ہے وہ لیت ہے، اور 3 غیر اصلیہ ہیں، اور ان میں سے وہ حل ہے، جس طرح کہ فحل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، کہ کاش کہ ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا ہوتا، پس فیشفعوا لنا، پس وہ شفاعت کرتا ہمارے لیے، ٹھیک ہے، پس وہ شفاعت کرتا ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ آگے ولو، اور لو بھی آتا ہے، غیر اصلیہ ہے تمنی کے اعداد میں سے، جس طرح کہ فلو ان لنا قرۃ فنکون من المؤمنین، پس کاش کہ بے شک ہم قرۃ لٹائے جاتے، پس ہم ہو جاتے من المؤمنین ایمان والوں میں سے، ٹھیک ہے، کاش ہم لٹائے جاتے تو ہم ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ وَلَعَلَّ، اور لعل، جس طرح کہ اس کا قول، اَسِرْ بَالْقَطَا هَلْ مَنْ يُرِيرُ جَنَاحَهُ، کہ اے قطع کے پرندے، اے قطع کے پرندے، قطع ایک کبوتر نما پرندہ ہے، اس کو کہتے ہیں، قطع کے پرندے، کیا تو مجھے یُعِیر، ادھار دے گا، جناحہ، اپنے پروں کو، لَعَلِّی، کاش کہ الیہ، تیری طرف میں آتا، من قد حویت، جس سے تحقیق حویت میں محبت کرتا ہوں، اطیر، اڑ کر، یعنی کہ پرندے کو کہہ رہا ہے کہ کاش کہ تو مجھے اپنے پر دیتا تاکہ میں اپنے محبوبہ کے پاس اڑ کر جاتا،
ٹھیک ہے. تو یہاں پر تمنی ہے, یہ تمنی محبوب شے کو طلب کرنے کے لیے آیا لیکن اس کے حاصل ہونے کی کوئی امید نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھی طرح سے اس کو اپنے دہرا لینا ہے. آگے مرکات. فصل الکلی اقسام. فصل کلی کی اقسام میں, جو کلی کے افراد خارج میں پائے جاتے ہیں اس کی اقسام میں یہ فصل ہے. ٹھیک ہے. احدھا, ان میں سے پہلی, ممتنع ہو اس کے افراد کا پایا جانا خارج میں, اس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممتنع ہو, جس طرح کہ لا ماشی اور لا ممکن اور لا وجود. جب پوری کائنات میں لا ماشی, لا ممکن, لا وجود پایا ہی نہیں جاتا تو پھر افراد خارج میں پائے ہی نہیں گئے, تو یہ ممتنع ہے. اور ان میں سے دوسرا کہ ممکن ہو اس کے افراد کا پایا جانا اور پائے نہ جائیں, اس حال میں کہ پائے نہ جائیں, جس طرح کہ اونا کا, اب ممکن ہے پایا جانا خارج میں لیکن پائے نہیں جاتے. اور جبل, پہاڑ, یاقوت کا پہاڑ کا پایا جانا ممکن ہے لیکن پایا نہیں جاتا. اور ان میں سے تیسرا, ممکن ہو اس کا افراد کا پایا جانا اور نہ پائے جائیں اس کے افراد الا فرد, مگر ایک فرد. ممکن ہو اس کے افراد کا پایا جانا لیکن نہ پایا جائے اس کے افراد مگر صرف ایک فرد پایا جائے, جس طرح کہ سورج اور واجب تعالی. اب سورج بھی ایک پایا جاتا ہے لیکن ممکن ہے پایا جانا, اور واجب تعالی کا جو مفہوم ہے, مفہوم اس سے مراد یہ ہے کہ پایا جانا ممکن ہے. جو واجب تعالی کی ذات ہے وہ کیا ہے, ممتنع ہے, اس کے علاوہ کا پایا جانا. ٹھیک ہے, واجب تعالی کے مفہوم کا پایا جانا ممکن ہے. اور ان میں سے چوتھی کہ پائے جائیں اس کے لیے کثیر افراد, پائے جاتے ہیں اس کے لیے کثیر افراد, یا تو متناہی ہوں گے جس طرح کے کواکب سیارہ, پس بے شک وہ 7 ہیں, شمس, قمر, مریخ, زہرہ, زحل, عطارد. ٹھیک ہے, یہ 7 ہیں. اور مشتری یا غیر متناہی ہوں گے جس طرح کے انسان کے فرد اور فرس کے فرد اور غنم کے اور بکر کے, ان کی کوئی انتہا نہیں ہے, ان کے گنے نہیں جا سکتے, غیر متناہی ہیں. ٹھیک ہے. وقد اورد, اور تحقیق وارد ہوا ہے کلی اور جزی کی تعریف میں سوال, تقریر ہو, اس کا خلاصہ یہ ہے ان صورت الحاصلہ, کہ بے شک ایسی صورت جو حاصل ہو من البیدۃ المعینۃ, معین آنڈے سے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر خلاصہ یہ ہے, سائل سوال کرتا ہے کہ آپ نے جو تعریف کی ہے نا کلی جزی کی, وہ اپنے افراد, کلی کی جو جزی کی جو آپ نے تعریف کی ہے اپنے افراد کے لیے جامع نہیں ہے اور غیر کے دخول سے مانع نہیں ہے. سائل سوال کرتا ہے کہ جو آپ نے جزی کی تعریف کی ہے وہ اپنے افراد میں جامع نہیں ہے اور غیر کے دخول سے مانع نہیں ہے. ٹھیک ہے, اپنے افراد میں جامع نہیں اور غیر کے دخول سے مانع نہیں ہے. جس طرح کہ اس کی ایک مثال, 3 مثالیں ہیں ہمارے پاس, کہ ہے تو جزی لیکن کلی بھی سچی آ رہا ہے تو جزی لیکن کلی بھی سچی آ رہی ہے. سائل سوال کرتا ہے کہ آپ نے جو جزی کی تعریف کی ہے وہ اپنے افراد میں جامع نہیں ہے, غیر کے دخول سے مانع نہیں ہے. اب ہے ہمارے پاس 3 مثالیں ہیں, ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں تو جزی لیکن کلی کی تعریف بھی اس پر سچی آ رہی ہے. مثال کے طور پر پہلی مثال, ایک آنڈا ہو, آنڈا ہم رکھ دیں, ایک آدمی نے اس آنڈے کو دیکھا, زید نے اس آنڈے کو دیکھا, پھر اس سائیڈ پر منہ کر لیا, کسی نے نا زید کی عدم خیالی میں بے خبری میں اس آنڈے کو بدل کر دوسرا آنڈا رکھ دیا, زید نے ادھر دیکھا, زید نے سمجھے یہ وہی آنڈا ہے,
फिर जैद ने इधर देखा, अब उस आदमी ने वो अंडा दूसरा बदलाया, तीसरा रख दिया। फिर जैद ने देखा इधर, समझा वही अंडा है, ठीक है। फिर दोबारा इधर देखा, फिर उस आदमी ने तीसरा बदलाकर चौथा, फिर चौथे से पांचवा, फिर छठा, इस तरह बदलाता रहा। जैद देखता रहा। अब जैद उसको क्या तस्वुर कर रहा है कि ये वही अंडा है। जैद क्या तस्वुर कर रहा है कि ये वही अंडा है। अब जैद के ज़हन में ये क्या है? जुज़ी है। ये क्या है? जुज़ी है। जुज़ी है ना, एक अफराद पर सच्ची आ रही है जैद के ज़हन में। जैद तो एक अंडा वही अंडा समझ रहा है, लेकिन हकीकत में तो ये तो कुल्ली के अफराद पर सच्ची आ रही है। अंडे तो कसीर हैं, एक गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया, तीसरा गया, चौथा आया, इस तरह आते गए, ठीक है। एक मिसाल ये हो गई, ठीक है। अब है तो ये जुज़ी, लेकिन कुल्ली की तारीफ पर भी सच्ची आ रही है, क्योंकि कसीरैन पर सच्ची आ रही है। दूसरी, दूर से देखे किसी चीज को, जिस तरह के जैद ने दूर से देखा, दूर से एक चीज आ रही है और कहा कि ये ना बिल्ली आ रही है। ये क्या है? बिल्ली आ रही। जब थोड़ी सी वो चीज नजदीक आई तो कहा ये बिल्ली नहीं है बल्कि ये कुत्ता है। ये बिल्ली नहीं है बल्कि ये क्या है? कुत्ता है। जब थोड़ी सी और नजदीक आई तो फिर कहा ये कुत्ता नहीं है बल्कि ये तो गधा है। ये तो क्या है? गधा है, ठीक है। जब फिर थोड़ी सी आगे नजदीक आई, जब उसने अच्छी तरह से देखा तो क्या कहा? ये तो घोड़ा है, गधा भी नहीं है। अब जैद के ज़हन में वही तारीफ है, वही एक ही सूरत है, कोई दूसरी सूरत तो नहीं है। पहले जब उसने देखा तो कुत्ता समझा, फिर बिल्ली समझा, कुत्ता समझा, फिर खोता समझा, गधा समझा, फिर घोड़ा समझा। तस्वीर एक ही है, एक ही है, जुज़ी है, लेकिन अफराद कुल्ली के पर सच्ची आ रही है, क्योंकि काफ़ी सारी अफराद पर सच्ची आ रही है। वही तस्वीर कुत्ते पर भी सच्ची आ रही है, गधे पर भी सच्ची आ रही है, खोते पर भी सच्ची आ रही है, घोड़े पर भी सच्ची आ रही है, बिल्ली पर भी सच्ची आ रही है जुज़ी, लेकिन तमाम पर सच्ची आ रही है। तो ये जुज़ी अपने जुज़ी की तारीफ में कुल्ली की तारीफ भी शामिल हो रही है। एक दूसरी मिसाल ये होगी। तीसरी मिसाल ये है कि एक बच्चा है, जब पैदा होता है, पैदा होने के कुछ ही देर बाद बच्चा एक औरत को देखता है, उसे चिमट जाता है, अपनी माँ समझने लगता है। फिर वो औरत चली जाती है, एक दूसरी औरत आ जाती है, उसे भी चिमट जाता है, उसे माँ समझने लगता है। फिर वो दूसरी चली जाती है, तीसरी आती है, उसे भी इसी तरह चिमट जाता है, माँ समझने लगता है, ठीक है, माँ समझने लगता है। अब उस बच्चे के ज़हन में जुज़ी है, उस बच्चे के ज़हन में एक ही तस्वुर है, वो एक ही माँ समझ रहा है, अपनी माँ समझ रहा है, एक ही है, लेकिन हकीकत में ये कुल्ली की अफराद पर सच्ची आ रही है, कुल्ली की तारीफ पर सच्ची आ रही है तो जुज़ी, लेकिन कुल्ली की तारीफ पर भी सच्ची आ रही है। तो लिहाजा इससे साबित हुआ कि आपकी जो जुज़ी की तारीफ है वो अपने अफराद में जामे ना हुई और गैर के दखूल से माने ना हुई, कि ये जुज़ी की तारीफ कुल्ली की तारीफ में भी सच्ची आती है। जुज़ी की तारीफ कुल्ली की तारीफ में भी सच्ची आती है, ठीक है। तकरीरी ही अन्न सूरता, और इसका खुलासा ये कि सूरत हासिल हो मुअय्यन आंडे से, बीदा कहते हैं आंडे को, मुअय्यन आंडे से, और शिबा लगना मरीन, देखने वाले का दूर से, देखने वाले का दूर से, और बच्चे का महसूस करना विलादत की इब्तिदा में, विलादत की इब्तिदा में बच्चे का महसूस करना माँ को, तमाम की तमाम जुज़ियात हैं। साथ साथ इसके कि बेशक सच्ची आती है इस पर कुल्ली की तारीफ भी, क्योंकि इस सूरत में उसके सिद्क़ को फ़र्ज करना है कसीरीन पर, जो कि मुमतने नहीं है। कसीरीन पर फ़र्ज करना मुमतने नहीं है, बल्कि कसीरीन पर भी फ़र्ज हो रहा है, कसीरीन पर भी लागू हो रहा है। तो लिहाजा साबित हुआ कि जुज़ी की तारीफ कुल्ली की तारीफ पर सच्ची आती है, ठीक है। कुदूरी शरीफ का है बाबुर रिबाई, रिबा का बाब, रिबा का लुग़वी माना ज़्यादती है। क्या है? ज़्यादती है, यानी माल पर ज़ायद चीज़ लेना, उसको रिबा कहते हैं।
الربا محرم فی کل مکیل او موضوع، ربا حرام ہے ہر مکیلی چیز میں اور ہر موزونی چیز میں، وزندار چیز میں بھی حرام ہے اور مکیلی چیز میں بھی حرام ہے۔ جب بیع کرے اس کی جنس کے ساتھ متفاضلاً، کمی پیشی، یعنی کہ آگے ربا کی تعریف کر گئے کہ جب بیع کرے اس کی جنس کے ساتھ جو کمی پیشی کرے، جمی پیشی کی حالت میں ہو، کمی پیشی کی حالت میں ہو، جنس کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے جنس کی طرح، یعنی کہ گندم ہے تو گندم کے بدلے گندم، جو ہے تو جو کے بدلے جو، آٹا ہے تو آٹا کے بدلے آٹا، ٹھیک ہے، گیہوں ہے تو گیہوں کے بدلے گیہوں، دال ہے تو دال کے بدلے دال، جو ہے تو جو کے بدلے جو، اس کو کہتے ہیں جنس، ٹھیک ہے، ایک ہی طرح کا۔ پس قلت اس میں کیل کی جنس کے ساتھ یا وزن کی جنس کے ساتھ ہے۔ علت جو ہے وہ کیل میں بھی جنس کے ساتھ ہے اور وزن میں بھی جنس کے ساتھ ہے۔ ہاں، اگر 1 کلو گندم ہے تو 1 کلو اس سے گندم لے گا، یہ نہیں 1.5 کلو لے گا، اگر 1.5 کلو لے گا تو یہ سود ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر 1 کلو گندم ہے، 1 کلو گندم کے بدلے 1.5 کلو چاول لیتا ہے تو یہ جائز ہے، کیونکہ جنس تبدیل ہو گئی، گندم علیحدہ ہے، چاول علیحدہ ہے، ٹھیک ہے۔ پس جب بیع کرے مکیلی چیز کی اس کی جنس کے ساتھ یا موزونی چیز کی اس کی جنس کے ساتھ، مثلاً بمثل، تو برابر برابر، جاز البیع، جائز ہے بیع، برابر برابر جائز ہے، مثلاً بمثل، برابر برابر جائز ہے بیع۔ وَإِن تَفَاضُلًا، اور اگر زیادتی کرے تو جائز نہیں ہے، اگر ان سے کچھ زیادہ رہے تو پھر جائز نہیں ہے، اور نہیں ہے جائز کھری چیز کی ردی کے جاز، اور نہیں ہے جائز بیع الجیدی، نہیں ہے جائز بیع نئی چیز کی بالردی، پرانی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس سے کہ اس میں سود ہے، مگر برابر برابر۔ مثال کے طور پر ایک گندم ہے نئی اور ایک گندم ہے 2 سال پرانی، اب اس کی بھی برابر برابر ہوگا، 1 کلو پرانی کی دے گا، 1 کلو نئی لے گا، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پرانی 1 کلو دے اور نئی آدھا کلو لے، اگر اس طرح کرے گا تو یہ سود ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جب نہ ہو 2 وصف، جب 2 وصف نہ ہوں، یعنی کہ جنس نہ ہو اور ایسا معنی جو ملا ہوا ہو اس کی طرف، جنس کی طرف ملا ہوا، جنس میں ملا ہوا وہ نہ ہو، تو جائز ہے زیادتی اور ادھار بھی جائز ہے اور زیادتی بھی جائز ہے، جب جنس نہ ہو اور معنی بھی نہ ہو جو اس کے ساتھ ملا ہوا۔ جنس یعنی کہ گندم ہے تو گندم کے بدلے اگر کیا دیتا ہے، اگر وہ لیتا ہے چاول، تو پھر ادھار بھی جائز ہے اور زیادتی بھی جائز ہے، 1 کلو گندم لے، 1.5 کلو چاول لے، اس سے جائز ہے، دونوں صورتوں میں ادھار بھی کر سکتا ہے، یعنی کہ بعد میں 1 ماہ بعد بھی چاول دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر پائی گئی جائے تو حرام ہے، اگر پائی جائے تو حرام ہے زیادتی اور ادھار دونوں، یعنی کہ اگر جنس یا ایسا معنی پایا جائے کہ اس کی طرف ملا ہوا ہے تو کیا ہے، حرام ہے بیع، اور زیادتی بھی حرام ہے اور کیا ادھار بھی حرام ہے، یعنی کہ 1 کلو گندم دے گا تو 1 کلو فی الفور ہی لے گا، یہ نہیں ہے کہ بعد میں، ٹھیک ہے۔ اور جب پائے ان میں سے ایک اور نہ پائے دوسری تو حلال ہے زیادتی اور حرام ہے ادھار۔ جب ایک چیز پائے اور دوسری چیز نہ پائے تو زیادتی تو حرام ہے، لیکن کیا ہے، ادھار حرام ہے۔ زیادتی جائز ہے، نفع جائز ہے، لیکن حلال ہے زیادتی، لیکن کیا ہے، ادھار کیا ہے، حرام ہے۔ تو حلال ہے زیادتی اور حرام ہے ادھار، یعنی کہ اگر جنس نہ ہو لیکن کیلی یا مقولی چیز ہو، موزونی چیز ہو یا مکیلی چیز ہو، تو پھر زیادتی جائز ہے لیکن ادھار حرام ہے،
ٹھیک ہے، زیادتی جائز ہے اور ادھار کیا ہے؟ حرام ہے۔ جب یہ دونوں علتیں نہ ہو تو پھر دونوں جائز ہے، یعنی کہ پیچھے تھا نا وَإِذَا وَجَدَ، اور جب ہوں تو حرام ہے زیادتی اور ادھار، دونوں چیزیں ہوں، یعنی کہ جنس بھی ہو اور ایسا معنی بھی پایا جائے جو اس کی طرف ملا ہو، یعنی کہ ایک تو جنس ہو دوسری موزونی یا مکیلی چیز ہو، دونوں ہو تو پھر کیا ہے؟ ادھار بھی نہیں کر سکتا اور زیادتی بھی نہیں کر سکتا۔ اگر ان میں سے ایک پائی جائے اور دوسری نہ پائی جائے، یعنی کہ جنس نہ پائی جائے لیکن مکیلی پائی جائے، وزن کے اعتبار سے برابر پائی جائے، تو زیادتی تو جائز ہوگی، وزن پایا جائے یا تول پایا جائے تو زیادتی تو جائز ہوگی، لیکن ادھار نہیں جائز، ادھار حرام ہے، ادھار نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، فوراً ہی ادا کرے گا وہ۔ اور ہر شے جس کی تصریح فرمائی ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادتی کی حرمت پر، اس میں کیلن، پس وہ مکیلی ہے ہمیشہ کے لیے، اور اگرچہ چھوڑ دیا ہو لوگوں نے اس میں کیل کرنا، جس طرح کہ گندم اور شعیر، جو اور کھجور اور نمک، اور ہر شے جس کی تصریح کی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادتی کی حرمت پر اس میں وزن کے اعتبار سے، بس وہ موزونی ہے ہمیشہ کے لیے، اگرچہ چھوڑ دیا لوگوں نے وزن کرنا اس میں، جس طرح کہ سونا اور چاندی، سونا اور چاندی، یعنی کہ نا پہلے دور میں جو گندم تھی نا، ان کا وزن نہیں کرتے تھے بلکہ ناپ کرتے تھے، تو اب یہ قیامت تک ناپ کے اعتبار سے ہی رہے گی، چاہے لوگوں نے چھوڑ دیا ہو، ٹھیک ہے، لوگوں کا اعتبار نہیں ہوگا، رسول اللہ کی حدیث کا اعتبار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جو موزونی چیز ہے رسول اللہ نے اس کو وزن کے اعتبار سے بیان کیا ہے، تو وہ قیامت تک وزنی رہے گی، چاہے لوگوں نے اس کو کیا کر دیا، چھوڑ دیا اس کو وزن کرنا، ٹھیک ہے۔ وَمَالَم، اور وہ جو جس کی نہ تصریح کی ہو، جس پر نہ تصریح کی ہو رسول اللہ نے، پس وہ محمول ہوگا لوگوں کی عادت پر، یعنی کہ وہ ایسی چیز ہو کہ وہ جس کی رسول اللہ نے وضاحت نہ کی ہو کہ یہ مکیلی ہے یا یہ موزونی ہے، تو وہ لوگوں کی عادت پر ہوگا، کہ لوگوں کی عادت اگر اس کو مکیلی کے اعتبار سے ہے تو وہ مکیلی قرار پائے گی، اگر لوگوں کی عادت اس کو موزونی کے اعتبار سے ہے تو وہ کیا قرار پائے گی؟ موزونی قرار پائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن جس کی رسول اللہ نے تصریح کر دی ہو، مکیلی کے اعتبار سے کر دی ہو، تو چاہے لوگوں نے اس کو بعد میں وزن کرنا شروع کر دیا ہو، لوگوں کا اعتبار نہیں ہوگا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتبار ہوگا، اور اگر رسول اللہ نے اس کی تصریح کی ہو، وضاحت کی ہو وزن کے اعتبار سے، لوگوں نے اس کو بعد میں مکیلی بنا لیا، تو وہ لوگوں کے اعتبار سے نہیں ہوگی بلکہ رسول اللہ کے اعتبار سے ہوگی، کہ وہ وزنی شمار کی جائے گی قیامت تک۔ اور جس کی رسول اللہ نے تصریح نہ بیان کی ہو وہ محمول ہوگا لوگوں کی عادت پر، یعنی کہ لوگ اگر اس کو مکیلی کرتے ہیں تو وہ مکیلی شمار ہوگا، اگر لوگ اس کو وزنی کرتے ہیں تو وہ وزنی شمار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے دہرا لینا۔ آگے اصول الشاشی کا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول ہے ورکعوا مع الراکعین، کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب یہاں پر تعدیل ارکان میں امام اعظم اور امام شافعی کا اختلاف ہے۔ تعدیل ارکان کہتے ہیں کہ نماز کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، ہر رکن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، اس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ تعدیل ارکان نماز میں فرض ہیں یا نہیں ہیں، اس بات میں امام اعظم اور امام شافعی کا اختلاف ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ تعدیل ارکان وضو میں فرض ہے، نماز میں فرض ہے، تعدیل ارکان نماز میں فرض ہے، یعنی کہ نماز کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا یہ فرض ہے۔ ان کی دلیل خبر واحد ہے، ان کی دلیل خبر واحد ہے کہ خلاد بن رافع نے مسجد میں آ کر نماز پڑھی، خلاد بن رافع نے مسجد میں آ کر نماز پڑھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی،
कुम फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, तू खड़ा हो जा, फसल्ली पस तू नमाज पढ़, पस बेशक तेरी नमाज ही नहीं हुई, पस बेशक तेरी नमाज ही नहीं हुई। एक मरतबा वो गए, नमाज पढ़ी, दोबारा आए, फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरी मरतबा, कुम फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, तू खड़ा हो जा, तू नमाज पढ़, तेरी नमाज नहीं है। दूसरी मरतबा गए, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़कर फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। जब हाजिर हुए तो फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुम फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली। ठीक है, तो उसने अर्ज़ की, खलाद बिन राफे ने अर्ज़ की कि अल्लिमनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लिमनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मुझे सिखा दीजिए कि मेरी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर रुकन को अलहदा करके पढ़ो, हर रुकन को अलहदा ज़िक्र फरमाया आपने, हर रुकन को कि अलहदा ज़िक्र फरमाया, यानी कि अलहदा करके ठहर ठहर के पढ़ो। तो आपका फरमान इस बात पर दलील है कि ये फ़र्ज़ है, आपका फरमान इस बात पर दलील है कि ये फ़र्ज़ है, क्योंकि अगर ज़रूरी ना होता, फ़र्ज़ ना होता, तो आप बार बार खलाद बिन राफे को ना कहते कि कुम फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, तुम जाओ और जाकर दोबारा नमाज पढ़ो। ठीक है, इमाम आज़म अलैहि रहमह फरमाते हैं कि तब्दील अरकान नमाज में फ़र्ज़ नहीं है, तब्दील अरकान नमाज में फ़र्ज़ नहीं। उनकी दलील कुरान पाक का मुतलक है कि रब ताला ने इरशाद फरमाया, वरकाऊ मार राकीन, वरकाऊ मार राकीन, कि रकू करो रकू करने वालों के साथ। ये मुतलकन रकू की बात में, यहाँ पर मुतलकन रकू की बात है। ठीक है, यहाँ पर मुतलकन रकू की बात है, यहाँ पर कोई सिर्फ तब्दील वगैरह से मुक़य्यद नहीं है, कि यहाँ पर कोई रब ताला ने ये नहीं फरमाया कि हर रुकन को अलहदा बयान करो, बल्कि मुतलकन फरमाया कि रकू करो रकू करने वालों के साथ। ठीक है, तो इससे पता चला कि नमाज के अंदर तब्दील अरकान करना फ़र्ज़ नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे खबर वाहिद पर अमल करना से कुरान पाक के मुतलक पर ज़्यादती लाजिम आती है कि नहीं। अगर खबर वाहिद पर अमल करते हुए कुरान पाक के मुतलक पर ज़्यादती लाजिम नहीं आती तो दोनों पर अमल करेंगे, अगर ज़्यादती लाजिम आती है तो खबर वाहिद को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर खबर वाहिद पर अमल करते हुए कुरान पाक पर ज़्यादती लाजिम नहीं आती, तो हम ये कहेंगे कि कुरान पाक पर अमल करते हुए हम ये कहेंगे कि मुतलकन रकू करना तो फ़र्ज़ है। ठीक है, मुतलकन रकू करना तो फ़र्ज़ है, और हदीस पाक पर अमल करते हुए हम ये कहेंगे कि तब्दील अरकान वाजिब है। तब्दील अरकान क्या है? वाजिब है, तब्दील अरकान वाजिब है। ठीक है, और इसी तरह अल्लाह ताला के कौल वरकाऊ मार राकीन मुतलक है रकू के नाम में, बस नहीं ज़्यादती की जाएगी इस पर तब्दील की शर्त को खबर के हुक्म के साथ, और लेकिन अमल किया जाएगा इसके साथ इस तरीके पर कि ना तब्दील हो इसके साथ किताब का हुक्म, बस होगा मुतलकन रकू फ़र्ज़ किताब के हुक्म के साथ और तब्दील वाजिब खबर के हुक्म के साथ। तब्दील क्या होगा? वाजिब होगा खबर के हुक्म के साथ। व अला हाज़ा कुलना, और इस पर हम कहते हैं, इस पर हम कहते हैं। यहाँ पर एक और इख्तिलाफ है इमाम आज़म और इमाम शाफ़ी का। इससे पहले ये है कि मुतलक की बहस से कायदा ज़ाब्ता हमें ये मिल गया। मुतलक की बहस जो है ना, इससे हमें एक कायदा और ज़ाब्ता मिला। मुतलक की बहस से हमें एक कायदा और ज़ाब्ता मिला कि अल मुतलक़ु यजरी अलल इतलाक़, अल मुतलक़ु यजरी अलल इतलाक़, मुतलक अपने इतलाक़ पर जारी होता है, मुतलक अपने इतलाक़ पर जारी होता है। वल मुक़य्यदु अला तक़यीदी, और मुक़य्यद अपनी तक़यीद पर, और मुक़य्यद अपनी तक़यीद पर जारी होता है। ठीक है, अब इमाम शाफ़ी और इमाम आज़म का इख्तिलाफ इस बात में है
کہ اگر پانی مائے زعفران یا ہر وہ پانی جس میں کوئی ایک وصف، جس پانی کا کوئی ایک وصف تبدیل کیا گیا ہو، تبدیل ہو جائے، مائے زعفران اور ہر پانی جس کا کوئی ایک وصف تبدیل ہو جائے، تو کیا اس سے وضو کریں گے تو وضو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ اس سے وضو کریں گے تو وضو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، اس بات میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ امام شافعی، امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر زعفران کے پانی کے ساتھ یا کوئی ایسا پانی جس کا ایک وصف تبدیل ہو گیا ہو، اس سے وضو کریں تو وضو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے ہم تیمم نہیں کر سکتے۔ ان کی دلیل قرآن پاک ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا، پس نہ پاؤ پانی کو تو تم تیمم کرو، پس نہ پاؤ پانی کو تو تم تیمم کرو۔ اب یہاں پر فرمایا کہ تم نہ پانی کو پاؤ تو پھر تم کیا کرو؟ تیمم کرو۔ جب زعفران کا پانی ہے تو اس کے ہوتے ہوئے ہم تیمم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کسی شخص کو ہم کہیں کہ جاؤ جا کر پانی لے کر آؤ، کسی شخص کو ہم کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر پانی لے کر آؤ، اب اسے ایسا پانی ملا جو کہ مائے زعفران تھا، یا ایسا پانی ملا جس کا ایک وصف تبدیل ہوا تھا، تو اس نے وہی پانی مائے زعفران والا یا جس کا ایک وصف تبدیل ہوا ہے وہ پانی لا کر ہمیں دے دیا، تو اس نے حکم کی تکمیل کر دی نا۔ یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ اس نے پانی نہیں لا کر دیا، بلکہ یہ کہیں گے نا کہ اس نے پانی لا کر دے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب پانی موجود ہے تو اس کے ہوتے ہوئے تیمم نہیں کر سکتے، تو قرآن پاک میں مطلقاً فرمایا نہ پانی پاؤ تو تم تیمم کرو، پانی تو ہے تو اس کے ہوتے ہوئے ہم تیمم نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ مائے زعفران اور وہ پانی جس کا ایک وصف تبدیل ہو گیا ہو اس کے ساتھ وضو کریں تو وضو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ امام اعظم امام شافعی فرماتے ہیں کہ مائے زعفران یا وہ پانی جس کا ایک وصف تبدیل ہو گیا ہو وضو نہیں ہوتا، وضو جائز نہیں ہے، اس کے ساتھ وضو جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جب پہلے پانی تھا نا، ہمارے پاس پانی ہے تو وہ پانی مطلق ہے، وہ پانی کیا ہے؟ مطلق ہے۔ جب اس میں زعفران مل گیا تو وہ پانی مطلق نہ رہا، بلکہ وہ پانی کیا ہو گیا؟ مقید ہو گیا۔ زعفران والا پانی کیا ہو گیا؟ مقید ہو گیا نا، زعفران والا پانی، ٹھیک ہے، زعفران والا پانی، ٹھیک ہے، تو یہ مقید ہو گیا زعفران والا پانی۔ حالانکہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا، کہ نہ پاؤ پانی کو تو تیمم کرو۔ وہاں پر مطلق پانی کا ذکر ہے، یہ کیا ہے؟ مقید پانی کا پانی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر زعفران پانی کے ساتھ یا کوئی پانی جس کا ایک وصف تبدیل ہو گیا اس کے ساتھ اگر وضو کرے گا تو وضو اس کا جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے احناف کی دلیل پہ، ترجمہ کر لیں۔ اور اس پر ہم کہتے ہیں جائز ہے وضو کرنا زعفران کے پانی کے ساتھ اور ہر پانی مل جائے اس میں کوئی پاک چیز، بس تبدیل ہو جائے اس کا ایک وصف، کیونکہ شرط لوٹ آتی ہے تیمم کی طرف مائے مطلق کے نہ ہونے میں، شرط لوٹتی ہے تیمم کی طرف مائے مطلق کے نہ ہونے میں، اور یہ تحقیق باقی ہے مائے مطلق، یہ تو تحقیق مائے مطلق باقی ہے، ٹھیک ہے۔ شرط تیمم کی طرف تب لوٹے گی جب پانی مائے مطلق نہیں ہوگا، یہ تو مائے مطلق ابھی باقی ہے، زعفران کا پانی یا پھر وہ والا پانی جس کا ایک وصف تبدیل ہو گیا، یعنی کہ کسی کو ہم کہیں کہ پانی لے آؤ زعفران کا، تو پانی لے آؤ، ہم کہیں پانی لے آؤ، کوئی اور پانی موجود نہ وہ زعفران کا لے آئے تو حکم کی تکمیل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اب پانی کے موجود مطلق پانی کے موجود ہوتے ہوئے ہم تیمم نہیں کر سکتے، لہٰذا ٹھیک ہے۔ کل ہم انشاءاللہ دلیل پڑھیں گے احناف کی، اس سے اور واضح ہو جائے گا، اس کو آپ نے اچھی طرح سے دہرا لینا۔ آگے ہے کافیہ کا مثل عمر و احمر و طلحۃ و زینب و ابراہیم
و مساجدہ و معدی کرب و عمران و احمد. اور جس طرح کہ عمر یہ عدل کی مثال ہے، اور احمر یہ وصف کی ہے، اور طلحہ یہ تانیث کی ہے، اور زینب یہ معرفہ کی ہے، اور ابراہیم یہ عجمی کی ہے، اور مساجد یہ جمع کی ہے، اور معدی کربہ یہ ترکیب کی ہے، اور عمران یہ الف نون زائدہ تان کی ہے، اور احمد یہ وزن فعل کی مثال ہے. یہ کس کی مثال ہے؟ وزن فعل کی مثال ہے. وحکم، اور اس کا حکم. غیر منصرف کا آگے حکم بیان کر رہے ہیں کہ نہیں ہوتا کسرہ اور نہ ہی تنوین ہوتی ہے. اس پر نہ کسرہ آتا ہے اور نہ ہی تنوین آتی ہے، اور جائز ہے اس کو منصرف پڑھنا ضرورت کی وجہ سے یا تناسب کی وجہ سے. یعنی کہ جو غیر منصرف ہے اس کو منصرف پڑھ سکتے ہیں تب جب ضرورت ہو. جس طرح کہ قاعدہ ہے نا، الضرورت تنبیہ المعذورات، الضرورت تنبیہ المعذورات، الضرورت تنبیہ المعذورات، کہ ضرورت جائز ہو جاتی ہے معذورات، ضرورت جائز کر دیتی ہے معذورات کو، ناممکن چیزوں کو، مشکل چیزوں کو. ٹھیک ہے، جب غیر منصرف تھا ضرورت پڑی منصرف بنانے کی تو منصرف بنانا جائز ہے، یا اس کی نسبت کر دے تو بھی جائز ہے. جس طرح کہ سلاسن اور اغلالن، اور وہ جو دو قائم مقام ہو جمع کے، اور الف تثنیہ کا قائم مقام ہے جمع، دو سبوں کے جمع اور الف تثنیہ، جمع اور الف تثنیہ یہ کس کے قائم مقام ہے؟ دو سبوں کے. جمع قائم مقام کیوں ہے؟ اس سے مراد جمع منتہی الجموع ہے. جمع منتہی الجموع ہے جس کی ایک مرتبہ اور جمع لگائی جائے، جس کی ایک مرتبہ اور جمع لائی جائے. تو یہ جمع دو مرتبہ ہوگی. جمع کتنی مرتبہ ہوگی؟ دو مرتبہ ہو گئی نا. تو جب جمع دو مرتبہ ہوگی تو لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ یہ کیا ہے؟ تکرار کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ تکرار کے ساتھ ہے. یہ دو سبوں کے قائم مقام ہے. جب دو مرتبہ ہے جمع تو یہ دو سبوں کے قائم مقام ہے. اور الف تثنیہ کا، الف تانیث کا، یہ بھی دو سبوں کے قائم مقام ہے. کیوں دو سبوں کے قائم مقام ہے؟ ایک تو تانیث ہے، ایک تو کیا ہے؟ تنیث ہے، اور دوسرا وہ تنیث اس کو لازم بھی ہے، وہ تنیث اس کو لازم بھی ہے، کیونکہ تنیث سے تنیث کبھی ہٹتی ہی نہیں، کبھی ہٹتی نہیں. تنیث سے کبھی علامت تنیث ہٹتی ہی نہیں. اسی وجہ سے وہ تانیث ایک تو تنیث ہے اور دوسرا تنیث سے لازم ہے، تنیث اس کو لازم ہے، اگر ہٹائیں تو وہ پھر بھی نہیں ہٹے گی. اسی وجہ سے یہ دو سبوں کے قائم مقام ہے. تو ایک سبب لیکن دو کے قائم مقام ہے یہ بھی. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اور جو بھی دیا ہے اس کو آپ نے دہرانا ضرور ہے. ٹھیک ہے، آپس میں دور کرنا ہے، اچھی طرح پڑھا سنا قبول.